فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر خلاصہ تفسیر قرآن میں موجود ہے. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانے پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. قرآن مجید میں سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت نمبر 245 246 الی آخری آخر تک، یعنی دوسرے پارے کا آخری رکوع گفتگو کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے ہماری 2 نشستیں ہو چکی ہیں. چونکہ گفتگو طویل ہے اس وجہ سے نشستیں زیادہ ہو گئیں. ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت اشمعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا. جب حضرت اشمعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کر دیے گئے، نبی ظاہر کر دیے گئے، بنی اسرائیل میں منتخب کر دیے گئے، تو پھر بنی اسرائیل جو اس وقت غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، جو بادشاہ ہم پر حکومت کرے اور جس کی سربراہی میں ہم ان دشمنوں سے جنگ کریں، قوم عمالقہ سے جنگ کریں. قوم عمالقہ کا بادشاہ جالوت تھا. ہم جالوت اور قوم عمالقہ سے جنگ کریں تاکہ ہم اس سے اپنی زمین واپس لے سکیں، ہم اپنا اقتدار ان سے واپس لے سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، نبی کا ظہور ہوا، اور نبی نے ایک شخص کو جو عام شخص تھا، جو چمڑا رنگنے والا تھا، جو گدھے کی تلاش میں نکلا، اور وہ جب آپ کے حجرے میں پہنچا تو ایک نشانی کے تحت یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اسی کو بادشاہ منتخب فرمایا ہے. اور اسی وجہ سے پھر اللہ کے نبی اشمعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم بنی اسرائیل کے سامنے اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا. یہ خلاصہ ہے پیچھے دونوں نشستوں کا. اب جب بادشاہ منتخب ہو گیا تو اب بادشاہ نے لشکر تیار کرنا شروع کر دیا. طالوت اس کا نام تھا، جو بادشاہ تھا اس کا نام طالوت تھا. تو اس نے اب ظاہر ہے کہ اس کا کام ہی یہی تھا، اس کو منتخب کیا ہی اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ وہ لشکر تیار کرے. چنانچہ مظلوم قوم اور غلامی کی چکی میں پسنے والے لوگ مرتا کیا نہ کرتا، ظاہر ہے کہ انہیں ان لوگوں سے مقابلہ کسی بھی صورت کرنا ہی تھا. تو سب کے سب لشکر میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور چند دنوں میں لشکر کی تعداد 13,13,313 کی ہو گئی، جو کہ امام سیوطی نے لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے. تو اب یہ سب کے سب تیار ہوئے. جب لشکر تیار ہوا تو اب ایک وقت آیا اور طالوت نے کہا کہ اب ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اب ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں گے. تو بنی اسرائیل کی طاقت بھی کم تھی ظاہری صورت میں، اور قوم عمالقہ، یہ جو جالوت کی قوم تھی، یہ ظاہری طور پر بہت لمبے چوڑے لوگ تھے، جسامت کے لحاظ سے بہت تگڑے تھے، بہت مضبوط تھے، اور انتہائی جنگجو لوگ تھے. قومیں مختلف ہوتی ہیں نا، اردو بولنے والے ہیں تو ان کی معمولی جسامت ہوتی ہے، پشتو بولنے والے تو ان کی جسامت ہی الگ ہی ہوتی ہے. تو ہر قوم کی جسامت الگ ہوتی ہے نا. تو بنی اسرائیل کی جسامت ایسی تھی جیسے ہم ہیں، اور ان کی جسامت ایسی تھی جیسے وہ ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑے اونچے تھے.
قوم عمالقہ کی طاقت تاریخ میں مشہور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ان کے مقابلے میں چلنے لگے، ایک بڑا لشکر تیار ہوا۔ دل میں لوگوں کے خوف بھی تھا کہ نہ جانے ہم جیت پائیں گے کہ نہیں جیت پائیں گے، لیکن قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی زمین کے لیے سب نکلے۔ جو ایک جذبہ حب الوطنی ہوتی ہے، اسی جذبہ حب الوطنی کے تحت وہ سب کے سب نکلے، اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے دعاؤں کے سائے میں نکلے، اور انہوں نے جس بادشاہ کو منتخب کیا تھا اسی بادشاہ کی سربراہی میں نکلے۔ تو یہ تسلی تھی کہ اللہ کے نبی کی دعائیں شامل ہیں، انشاءاللہ خیر کی ہی بات ہوگی۔ چنانچہ جب وہ چلے تو اللہ کے نبی اسماعیل علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ لشکر چلے تو راستے میں، یعنی میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے راستے میں ان کا گزر ایک نہر سے ہوگا، تو آپ اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے گا کہ اس نہر سے ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پینا ہے۔ ایک چلو پانی پینا ہے، وہ ایک چلو پانی آپ کے لیے اور آپ کے گھوڑے یعنی سواری کے لیے کافی ہوگا۔ گھوڑے کو بھی پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چلو پانی آپ پیئیں گے وہ آپ کی سواری کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ فرمائے جو ایک چلو پانی پیے گا وہی ہمارا ہے، اور جو زیادہ پیے گا وہ ہمارا نہیں ہے۔ کہا دیکھیے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم سے ایک نہر کے حوالے سے آزمائش فرمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پورا پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو نہ پیے گا وہ ہم میں سے ہے۔ الا من اغترف غرفہ بیدہ، مگر ایک چلو جو ہاتھ میں بھر لے، اسی کی اجازت تھی۔ اب یہ کون سی نہر ہے؟ تو کہتے ہیں یہ نہر اردن ہے۔ اسرائیل اور اردن کے بیچ میں ایک نہر بہتی ہے، اسی کو نہر اردن کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے یہ نہر ہے۔ اردن کے اس ساحل پہ آپ کھڑے ہو کر، نہر اردن کے اس ساحل پہ کھڑے ہو کر سامنے دیکھیں گے تو اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے اس سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو سامنے اردن کے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ نہر اردن آج بھی موجود ہے، اور جس جگہ سے پانی کا سلسلہ ہوا وہ بھی موجود ہے۔ حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کی جب باری آئی تھی تو اسی نہر کے بارے میں تیسرے پارے میں بھی ہے، وہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اسی نہر کے حوالے سے جو ہے نا ایک خاص بات تھی، قرآن اندازی کی گئی تھی کہ ہر ایک اقلامہم، ہر ایک اپنے اپنے قلم ڈالے، جس کے قلم الٹے سمت بہیں گے حضرت مریم کی کفالت وہی کرے گا۔ تو اسی نہر اردن کا ہی واقعہ ہے۔ تو یہ نہر اردن بڑا بابرکت ہے، بہت ہی تاریخی نہر ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ لشکر چلی، اور بہت ہی بڑا لشکر تھا، بڑی تعداد تھی، وہ چلنے لگے، چلتے چلتے کئی دن ہو گئے، اور جب نہر کے قریب پہنچنے کا وقت آیا تو گرمی شدید ہو گئی، دھوپ بہت زیادہ ہو گئی، پیاس کی وجہ سے ہر ایک کا حال برا ہو گیا، گلوں میں کانٹے چبھنے لگے۔ تو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ نبی صلاۃ والسلام کا فرمان طالوت نے اپنی قوم میں جاری کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سامنے نہر نظر آ رہی ہے، اور اس کا پانی بھی بڑا ٹھنڈا ہے، لیکن دیکھو ایک گھونٹ سے زیادہ کسی نے پینا نہیں ہے۔ اب لشکر تو وہ پیاسی ہے، اور دھوپ کی شدت ہے، وہ ایک گھونٹ کیا ہر ایک ڈوبنے لگے، ہر ایک اس میں غوطہ لگانے لگے، اس میں نہانے لگے۔ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ تھے، تعداد تو لاکھوں میں تھی نا، 13 لاکھ کی تعداد تھی، لیکن جتنے لوگ تھے ان میں سے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات پر اعتماد کیا اور یقین کیا اور عمل کیا، اور باقی کثیر لوگ تھے جو پانی پینے میں لگ گئے، نہانے لگ گئے، اور خوب سیراب ہو گئے۔ تو کہتے ہیں جب یہ لوگ نکلے تو کہنے لگے کہ بھائی ہم نے تو خوب پیا، اور جب ان لوگوں سے پوچھتے تو آپ نے کتنا پیا، کہا ہم نے تو ایک ہی گھونٹ پیا ہے۔ تو اب جنہوں نے خوب پیا وہ ہنستے کہ دیکھو سامنے پانی ہے، یہ تو بے وقوفی ہے کہ پانی ہونے کے باوجود، گرمی کی شدت و حدت محسوس ہونے کے باوجود ایک گھونٹ ہی پیے۔ تو کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ حکم دیا، ہم اپنی عقل سے کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں۔
تو اب یہ لوگ چلے تو کہتے ہیں کچھ ہی راستے تک پہنچے تھے، جنہوں نے ایک گھونٹ پیا تھا وہ تو مکمل طور پر تری میں رہے، انہیں دوبارہ پیاس نہیں لگی، اور جنہوں نے خوب اچھی طرح پیا تھا اس قدر پیاسے ہوئے کہ پیاس کی وجہ سے ہانپنے لگے، اور جسم کمزور ہو گیا، ان کی سواری کمزور ہو گئی، حتیٰ کہ جب جالوت کی قوم سامنے نظر آئی تو جنہوں نے ایک گھونٹ پیا تھا وہ تو تگڑے تھے، لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے، اور جنہوں نے خوب پیٹ بھر کے پیا تھا وہ کہنے لگے ہمارے اندر تو اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہنے لگے آج جالوت اور اس کے مقابلے کے لیے، اس کے لشکر کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو اب وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے، اور جو مخلصین تھے وہ بچ گئے، اور ان مخلصین کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی جتنی تعداد تھی ان مخلصین کی اتنی تعداد تھی، 313 13,13,313 لوگ تھے نا، تو ان میں سے صرف آخر کا ہنسا بچا، آخر کے لوگ بچے 313 بچے، باقی جو 13,000 اور 13,00,000 تھے، 313,000 تھے، 13,00,000 تھے، وہ سب کے سب نافرمانوں میں شمار ہو گئے۔ اور جیسے ہی انہوں نے سامنے لشکر کو دیکھا، لشکر کی بڑائی دیکھی، لشکر کا خوف ان کے دل میں آیا، اور ادھر پیاس کی شدت ہے، جسمانی کمزوری لاحق ہوئی، ایسی بزدلی چھائی کہ پیٹ پھیر کر بھاگے، اور جو لوگ جنہوں نے ایک گھونٹ پیا تھا وہ سامنے بالکل سینہ سپر ہو کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ لوگ اگرچہ تعداد میں زیادہ ہیں تو کیا ہوا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اللہ نے ان کو مضبوط کر دیا، طاقتور کر دیا، ثابت قدمی عطا فرمائی۔ اب کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ لڑنے کے تو ظاہر ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد کم ہے، ایک دن جھڑپ ہوئی اور کچھ پسپائی ہوئی، پھر یہ لوگ رک گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، طالوت بھی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے، اتنی بڑی تعداد لے کر آئے تھے، لیکن سب کے سب نالائق نکلے، سب بھاگ گئے، سب بزدل نکلے، اب مخلصین کی تو تعداد اتنی ہے، ہمیں کچھ ایسا عمل کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہم جیت پا سکیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر طالوت نے اعلان کیا کہ جالوت کے مقابلے میں ہم سب ہیں، اور میرے ملک میں جتنے لوگ ہیں سب کو یہ پیغام ہے، جو شخص میرے لیے جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کروں گا اور آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بھی اس لشکر میں مخلصین میں شامل تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے گھر سے اپنے بیٹے کو بلایا جو کمسن تھے، اللہ کے نبی داؤد علی نبینا علیہ السلام، ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تم بھی آ جاؤ، آزمائش کرتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے قوم کو آزادی دے، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری برکت سے جالوت کو ہرا دے اور تمہاری قوم جیت جائے، لہذا تم آ جاؤ۔ تو پیغام بھیجا، اب یہ چلے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر سے میدان جنگ کی طرف چلے، چلتے ہوئے ایک راہ سے گزرے تو راہ کے کنارے ایک چھوٹے سے پتھر نے آواز دی اور کہا یا داؤد، آپ نے گھوم کر دیکھا تو پتھر سے آواز آ رہی ہے، قریب گئے تو پتھر نے کہا کہ میں سنگ موسیٰ ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میری زندگی کے ساتھ ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے قدم چومنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری نسبت ہے، اے داؤد میں سنگ موسیٰ ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف مجھے حاصل ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، بہت کام آؤں گا۔ تو آپ نے اسے اپنے ساتھ لے لیا، کچھ دور چلے تو پھر آواز آئی ایک چھوٹے سے پتھر سے، یا داؤد، اے داؤد میں سنگ ہارون ہوں، موسیٰ کے بھائی ہارون کا پتھر ہوں، ان کے قدم چومنے کا اور ان کی
मुसाहबत का शरफ मुझे हासिल हुआ है, आप मुझे साथ ले लीजिए। आपने उन्हें भी साथ, उस पत्थर को भी साथ ले लिया। थोड़ी दूर चले तो फिर आवाज़ आई, ए दाऊद मैं भी संगे मूसा हूँ, मुझे भी साथ ले चलिए। लिहाजा इन 3 पत्थरों को आपने साथ लिया जो इंतहाई बाबरकत पत्थर थे। मैदान जंग में पहुंचे तो अब जंग करने के लिए आपके पास कोई बर्छी नहीं है, कोई भाला नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई तीर नहीं है। आप गुलैल चलाने के बड़े माहिर थे, गुलैल चलाने के। गुलैल एक तो हाथ से चलाते हैं ना, और एक चलाने के लिए घुमाकर फेंकते हैं, जिसे गोफन कहते हैं। आज भी शाम में आप जब लड़ाई होती है ना, तो आप देखें बहुत सारे लोग हाथ से इस तरह घुमाकर फेंकते हैं पत्थर, तो वो भी गुलैल की एक शक्ल होती है, उसको गोफन कहते हैं। तो गुलैल और गोफन दोनों एक ही चीज़ है। तो आपके पास जंग में जाने के लिए, मुकाबला करने के लिए एक ही चीज़ थी, गुलैल, और ये 3 पत्थर थे। जब आप जालूत के मुकाबले में आए तो जालूत कहने लगा कि तुम मेरा मुकाबला करोगे। वो 300 किलो लोहे पर गर्क था, 300 किलो लोहा अपने ऊपर पहना हुआ था जालूत। एक तो था भी लंबा चौड़ा, और 300 किलो लोहा उसने बतौर ज़िरह अपने जिस्म पर लगाया हुआ था, ताकि कोई तलवार की धार ना लगे, कोई तीर ना लगे, कोई ऐसी चीज़ ना लगे। तो जब हजरत दाऊद अला नबी अलैहि सलाम को मुकाबले में देखा तो कहा कि मुझसे लड़ने के लिए आए और ये तुम्हारे पास गुलैल है, कोई चीज़ नहीं। बड़े बड़े आए और मैंने उनको ख़त्म कर दिया, तुम क्या हो? तो हजरत दाऊद अला नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, कुत्तों को मारने के लिए तलवार की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे छोटे पत्थर ही काफ़ी होते हैं। तो वो बहुत गुस्से में आया। अब जब लड़ने के लिए करीब आने ही वाला था, अल्लाह के नबी दाऊद अला नबी अलैहिस्सलाम ने एक गुलैल से एक ही वक्त में 3 पत्थर निकाले और फरमाते एक उसके सीने में लगा, एक उसके सर पे लगा और एक दूसरा उसके गले में लगा, और 3 पत्थर उसके जिस्म से लगकर पीछे गए और 300 जालूतियों को भी खत्म किया। उसका भेजे का परखचा निकल गया, खत्म हो गया, और लोग अंगुष्ठ बदंता रह गए कि इतना बड़ा जंगजू और ये 3 पत्थरों में खत्म हो गया। अल्लाह के नबी दाऊद अला नबी सलाम ने जब वो मर गया, उसके हाथ को पकड़ा और घसीटते हुए जालूत के पास लाए और कहा, ये है हमारा मुजरिम, यही वो शख्स है जिसने हमारे मुल्क को फतह किया हुआ था, जिसने हमें गुलाम बनाया हुआ था। आज अल्लाह ने संगे मूसा और संगे हारून के सदके में हमें फतह दे दी। ये पूरा वाकया हो गया। अब कहते हैं कि तालूत ने ये तो वादा कर लिया था कि मैं आधी सल्तनत दूंगा और बेटी ब्याह दूंगा। तो जब बादशाहत मिल गई, मुल्क उसके नाम हो गया, बनी इसराइल को अपनी खोई हुई ताकत मिल गई, खोई हुई ज़मीन मिल गई, तो तालूत ने अल्लाह के नबी दाऊद अला नबी सलाम से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और आधी हुकूमत इनके नाम कर दी। फिर 30 साल तक तालूत जिंदा रहा, और जब तालूत मरा तो पूरी हुकूमत अल्लाह के नबी दाऊद अला नबी सलाम के नाम हो गई। अब यहाँ से अल्लाह के नबी दाऊद अला नबी सलाम की हुकूमत और नबुवत के ज़माने से ही बनी इसराइल में फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि जो नबी होता वो बादशाह भी होता। वरना पहले होता था कि बादशाह अलग होता, नबी अलग होता। हाँ, ये बात थी कि नबी ही बादशाह मुंतखब करता, लेकिन अलग अलग होते। लेकिन जब अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह भी बना दिए गए और अल्लाह के नबी भी थे, तो फिर बनी इसराइल में ये सिलसिला चला कि जो बादशाह होगा वो नबी होगा और जो नबी होगा वही बादशाह होगा। तो फिर आप देखिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद कौन नबी हैं, कौन बादशाह हैं? हज़रत सुलेमान, व वरिसा सुलेमान दाऊद, सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी भी हैं और बादशाह भी हैं। तो फिर ये सिलसिला हुआ और इस ज़माने तक यही सिलसिला और यही अकीदा उनका है कि नबी आएगा तो वो बादशाह होगा और नबी आएगा तो बनी इसराइल से आएगा। मुसलमानों से इसराइल का यानी यहूदियों का झगड़ा यही है। वो कहते हैं कि आखिरी नबी तो आएगा लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी नहीं है, इसलिए कि नबुवत बनी इसराइल के लिए है। और अल्लाह फरमाता है अल्लाहु यजअलु हैसु अल्लाहु यअलमु हैसु यजअलु रिसालता, क्या उन्होंने नबुवत और इस तरह की नेमतों को ख़ानदानों में तकसीम कर रखा है? अल्लाह जिस कौम में चाहे नबी भेज दे।
کون روکنے والا ہے؟ یہ تو تم نے مختص کیا ہے، تم نے یہ تقسیم رکھی ہے۔ لہذا یہ جھگڑا اسی وجہ سے آج کے دن تک اسرائیل اور یہودی نہ مسلمانوں کو مسلمان مانتے، اور نہ ہی ہمارے دین کو سچا دین مانتے، اور نہ ہی ہمارے نبی کو آخری اور سچا نبی مانتے، اور نہ ہی ہماری کتاب کو آخری کتاب مانتے ہیں۔ اب ان کے نزدیک آخری نبی آئے گا۔ اب وہ آخری نبی کون ہوگا؟ وہ آخری نبی وہ ہوگا جسے ہم دجال کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ، ہم اسے دجال کہتے ہیں، اور وہ اس کو مسیحا کہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ان کی جب تقریریں آپ سنیں یا ان کی کتابیں پڑھیں نا، تو اس میں مسیحا کا لفظ آتا ہے۔ تو مسیحا سے مراد، ہم تو مسیحا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، ان کے نزدیک مسیحا سے مراد وہ دجال ہے۔ لہذا ہم بھی ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اس کا نام دجال ہے، اور ہم جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں مسیح ابن مریم، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ عقیدے کا فرق ہے جو ہم نے بتا دیا۔ آگے مزید منزلوں میں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اب تو یہ تو پورا واقعہ میں نے بتا دیا، اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو تعلیمات میں سے ایک تو تعلیم یہ ہے کہ بزرگوں کی چیز، بزرگوں کی دی ہوئی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں دیکھی جاتی ہے، بس نسبت دیکھی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل غلامی سے آزاد کر دیے گئے ان پتھروں کی وجہ سے جن کو نسبت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس واقعے میں جہاں اور باتوں کی طرف اشارہ ہے وہاں تبرکات کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر تبرکات کی کوئی اہمیت نہ ہو تو پھر ان پتھروں کو لینے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ بھی لینے والے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ہیں۔ لہذا یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو جائے وہ تبرک والی ہے۔ آپ نے تحقیق تو نہیں کی نا، اسی وجہ سے ہمیں بھی تحقیق کرنے کا حق نہیں ہے، اور ہمیں بھی تحقیق کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ یہ منہ مبارک ہے، کسی نے کہہ دیا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ مبارک ہیں، تو اب ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں، بس چیز کی نسبت ہو گئی۔ قاضی ایاز نے الشفا میں بھی یہی لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت رسول پاک کی جانب کر دی جائے ہمارے لیے واجب التعظیم ہے، ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں یا اس کا شجرہ دیکھیں۔ جب کسی نے کہہ دیا یہ رسول اللہ کے نالین مقدس، نالین پاک ہیں، تو بس ہمارے لیے تعظیم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ایک ہو گیا عقیدہ، سمجھ آیا نا؟ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی بے ادبی اور نبی کی بات کو نہ ماننا انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، اور جو نبی کی بات ماننے والا ہوتا ہے اس کی تعداد کم بھی ہو تو اللہ اسے طاقتور بنا دیتا ہے۔ نبی کا حکم نہ ماننا خسران نعمت کا سبب ہے، اور نبی کا حکم مان لینا یہ کامیابی اور نور کا سبب ہے۔ دیکھیں وہ لوگ 313 تھے نا، لیکن اللہ نے انہیں کامیاب کیا نبی کے حکم ماننے کی وجہ سے، اور وہ سب کے سب بزدل ہو گئے۔ کیوں بزدل ہو گئے؟ انہوں نے نبی کا حکم نہ مانا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب نبی کا حکم نہ مانے اور گناہ کرتا رہے تو وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور جو گناہ چھوڑ دے پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں طاقت دے دیتا ہے، اس کے دل میں اپنے مخالفین سے ڈر اور خوف نکال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود مسلمانوں میں بزدلی ایسی چھائی ہوئی ہے کہ جنگ کرنا کیا، جہاد کرنا کیا، اگر جہاد کا نام بھی لے لیا جائے تو لوگوں میں ڈر آ جاتا ہے کہ مولوی صاحب یہ اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے کرتے یہ اچانک یہ خون خرابے کی بات کیوں کرنے لگ گئے؟ تو ہمارے اندر بزدلی آ گئی نا۔ تو جس طرح قرآن مجید میں نماز روزوں کا ذکر ہے، جہاد کا بھی ذکر ہے، جہاد کے ذکر کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا، اور جہاد کو ڈی گریڈ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر تم میں بزدلی ہے تو تم یہ کہو کہ ہم بزدل ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، لیکن یہ حق کسی کو نہیں دیں گے کہ کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کی نفی کرے۔ یہ بابا جی کے جملے ہیں۔
کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلواروں کی نفی کرے، یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آج ساری دنیا میں مسلمان بزدل بنے ہوئے ہیں، پس رہے ہیں، اس کے باوجود آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نہیں ہوگی اس وقت تک جہاد کا جذبہ دل میں نہیں آئے گا، اور جب تک جہاد کا جذبہ دل میں نہیں آئے گا دل سے بزدلی نہیں نکلے گی، انسان نڈر نہیں ہوگا۔ حضرت حمزہ، امیر حمزہ، سید الشہداء، بدر میں احد میں شہید ہوئے نا، رسول اللہ کے سگے اور چہیتے چچا ہیں۔ یہ آپ جو ہے نا ایمان لانے سے پہلے بھی جنگجو تھے، کتابوں میں آتا ہے بڑے جنگجو تھے۔ ایک مرتبہ تو ابو جہل کا سر پھاڑ دیا تھا آپ نے، آپ ایمان نہیں لائے تو اس سے پہلے ہی کسی نے کہہ دیا تھا، ابو جہل نے رسول اللہ کو کچھ ایسا کہہ دیا تھا اور آپ کو برداشت نہ ہوا، آپ نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جنگ کرتے دو دو لوہے کا لباس پہن کر جنگ کرتے تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں ہی شرکت ہوئی۔ ان دو غزووں میں کہتے ہیں کہ آپ بغیر زرہ کے صرف کرتا پہنے ہوئے میدان میں جنگ میں جاتے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے۔ تو کوئی کہتا کہ جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے دو دو زرہ پہن کر جنگ کرتے تھے، اور اب جب آپ مسلمان ہوئے اتنے قیمتی ہو گئے تو اب آپ ایک زرہ بھی نہیں پہنتے، یوں ہی کرتا پہنے ہوئے میدان میں جنگ میں چلے جاتے اور لڑتے۔ فرماتے کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا موت سے ڈر لگتا تھا، اور جب میں مسلمان ہوا تو اب موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ موت بری چیز نہیں، جنت میں جانے کے لیے ایک دروازہ ہے۔ لہذا جب میں مسلمان نہیں تھا تو بزدل تھا، جب آقائی نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اجاگر ہوئی تو طاقت آ گئی۔ لہذا ان باتوں پر اگر عمل کیا جائے اللہ تعالی ہمارے دلوں سے بھی بزدلی نکال دے گی۔ یہاں تک گفتگو ختم ہو گئی، ابھی اس پر مزید اور بھی گفتگو ہے، وہ ہم پھر اگلی نشست میں کریں گے انشاءاللہ۔ کل سے ہم تلک الرسل یعنی تیسرے پارے کا آغاز کریں گے اور اس میں جو خاص خاص باتیں ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ المبین۔